فوت اکبر نے اذان میں بھر دیا کچھ اور رنگ، یوں تو محشر تک سنی جائیں گی تکبیریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب، نصرت حق میں تیری عقبہ بنی حر جری، نصرت حق میں تیری عقبہ بنی حر جری، ہاتھ مل کر رہ گئی دنیا کی جاگیریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب، رخ سکا کب راستہ شیر خدا کے شیر کا، رخ سکا کب راستہ شیر خدا کے شیر کا، روکنے کو لاکھ تھی ساحل پہ شمشیریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب، بے زبان اصغر نے پتھر دل ہلا کر رکھ دیے، بے زبان اصغر نے پتھر دل ہلا کر رکھ دیے، سن چکے تھے اشکیاں پرسوز تقریریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب، گوشوارے کھینچ کر گھڑ کا تماچے بھی لگے، گوشوارے کھینچ کر گھڑ کا تماچے بھی لگے، جیسے تھی اس پھول سی بچی کی تفسیریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب، بیڑیاں پیروں میں اور گردن میں طوق خالدار، بیڑیاں پیروں میں اور گردن میں طوق خالدار، پھر بھی پہنائی گئی عابد کو زنجیریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت۔ کربلا کربلا ایک آفتاب۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب آصف عباس صاحب سے
کہ تشریف لائیں اور سلام پیش فرمائیں. برائے خوشنودگی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. بند ہونے والی اب میری زبان بابا. بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا. قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا. اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا. جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا. جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا. چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچیاں بابا. جسم کا پھوٹتا ہے روح تھر تھراتی ہے. جسم کا پھوٹتا ہے روح تھر تھراتی ہے. شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گھڑکیاں بابا. کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے ڈھیلے. کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے. ظالموں نے یوں چینی میری بالیاں بابا. یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن. یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن. دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا. جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں. جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں. آج تک
نے روک لکھی ہے میری داستاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا۔ جزاک اللہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں میرے بزرگوار میر ذوالفقار علی صاحب سے تشریف لائیں اور ایک سلام پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ چہلم منانے چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چہلم منانے چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چہلم منانے چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندان سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسے، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے نہ رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں ہے شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، کہانی پدر کے سناؤں گی میں اگر نیند
بٹھاؤں گی میں، اکیلے نلاقے پہ بیٹھو گے تم، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہو دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے سے جیسے تو غربت نہیں، اے بی بی تمہاری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پہ نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چہلم منانے چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ جزاک اللہ میر ذوالفقار علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر راجز عباس صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں مرثیہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ایک اور درود پیش کرنا۔ ہے کہ ہندا
دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، رو کے بولی کہ دوا کیا ہے، کہا نوحگری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشان پوست پہ دکھلانے لگے، بولی وہ کون سے اسیابا ملی یہ تازی، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تقصیر، اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے ہو اسیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہلی سن، کچھ کفن کے لیے ہم راہ نہیں لایا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا، شان زینب پا نظر کر کے کہا یا داور، فاطمہ خلد سے زندان میں آئی کیوں کر، دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگے سر، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، قید خانے میں طلعتوں ہے کہ آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ये मजालिस का जो सिलसिला जारी है इंशाल्लाह कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है तो आप सबसे शिरकत की दरख्वास्त है। अगला मजालिस का सिलसिला 27, 28 और 29 सफर को मुनक़िद होगा, यानी 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बुध, जुमेरात और शब-ए जुमा जुमे को इंशाअल्लाह यहाँ शब अज़ा है, जिसमें क़िबला अली रज़ा रिज़वी साहब और जनाब ज़ैरम अब्बास साहब मजालिस से खिताब करेंगे, तो आप सबसे शिरकत की दरख्वास्त है। इमाम बारगाह शरीका-तुल-हुसैन को स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है मजालिस के लिए, तो आप में से जो हज़रात की मजलिस स्पॉन्सर करना चाहें वो मुझसे रुजू कर सकते हैं। एक मजलिस की स्पॉन्सरशिप का हदिया $500 है, लेकिन आप उससे कम में भी अपनी शिरकत कर सकते हैं। मेरे पास चंद नाम हैं सूरह फातिहा की सारे सवाब के लिए, वो मैं नाम आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करके इन मरहूमीन को बख्श दें। मरहूम मुश्ताक हुसैन, मरहूमा शौकत बेगम, सैयद अली हसन इब्न सैयद मोहम्मद हुसैन, मिर्ज़ा नबी हसन इब्न मिर्ज़ा मेहदी हसन, मरहूमा ज़िया अख्तर बिनते अख्तर हुसैन, तुफ़ैल अब्बास, ज़की अब्बास इब्न अख्तर हुसैन, वहीदुन निसा बेगम, अफ़ज़ालुन निसा बिनते मिर्ज़ा मेहदी हसन, मिर्ज़ा अकबर इब्न मिर्ज़ा मेहदी हसन, मरहूमा आबिदा अमीन, मिर्ज़ा शाहिद हुसैन, मिर्ज़ा शाइब हुसैन इब्न मुश्ताक हुसैन, मरहूमा रिफत माजी। साथ ही अपने मरहूमीन को भी सूरह फातिहा में शामिल करें और मिल्लत जाफिया के तमाम उन शुहदा को और उन मरहूमीन को जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं हुई, उन सबको सूरह फातिहा का सवाब इरसाल कर दें। बिस्मिल्लाह। और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ क़िबला हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब से कि ज़ेर मिंबर हों और मुझे से खिताब करवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد. The ayah Mubarak, the verse that I've just recited before you is وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have not created any man or woman other than to be my obedient servants. So Islam is submission to Allah. That is the reason why we were created. The reason why we were created was to be the obedient servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Now this is the point that I want to discuss today. You see, there are three kinds of people who believe in Allah in this world, irrelevant of whether you're a Muslim or a non-Muslim. There are three kinds of believers in God or Allah. The first kind believes in Allah subhanahu wa ta'ala, and they say that yes, there is a God, there is a creator, and it is impossible that we were created without somebody creating us. So there must have been a creator, therefore we exist. But then they say that we have a mind, we can take care of ourselves, so we don't need God. Why do we need religion? Why do we need God? We've got a mind,
we've got a job, we're taking care of ourselves. This is something that is unnecessary. That's the first kind. And then you have the second kind. And most of the people, even the Muslims, belong to this second kind. Now the second category consists of the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. By the way, Iblis, Shaitan, the devil, also believes in Allah. But he did not believe in submitting to his orders. He did not accept the verdict of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So the first kind is the ones who are like the devils, like the devil himself. They believe in Allah, they believe in God, they believe in some kind of a creator, some supernatural being who exists in this universe, and he has created us, but now we can take care of ourselves. We are left on our own. He's just left us to do whatever we want. Now the second category, what they believe is, yes, there is a God, there is Allah, and He has created us, but He interferes in each and every single part of our life, because He is a creator, and we've got laws, jurisprudence, and that it is not possible that He would leave us without guidance, or without any set of laws. And these sets of laws spread on our daily lives, starting from our daily lives to our community, or in a nation, as a nation, or in the whole world in general. So there has to be a set of laws which need to be followed. And even as an individual, He has ordered us to do certain things, and we must do that, and that is for our own benefit, right? But then what happens is, once Allah subhanahu wa ta'ala puts them in a test or a trial, that's when they turn around and they say, I do not know why Allah did this to me. I don't understand why God did this to me. I don't deserve this. For example, if someone very close to that person dies, that's the time when they turn around and they say, why did this happen to me? Or if somebody is suffering from an illness where he cannot move, or it is very painful, so he says, that why did Allah do this to me? You know, I remember one of the Marajeen, and you also know the Marajeen, because he's one of the Marajeen of the modern times, Ayatollah Usman Gul Paigani. He narrated a story. He said that there was his class fellow, an alim, who used to study with him in Hawza Ilmiya, and a time came when he left the Hawza and he went to his city, and he said that I was completely out of touch. But then we used to keep in touch and we used to communicate with each other. I used to write letters to him and his letters would come back. But one day a letter came and he said that I'm very sick. So I traveled all the way to see my friend. And Ayatollah Usman says, when I saw this person who was bedridden and couldn't move at all, and he needed support even to go to the bathroom, to the washroom. So the sentence that he said, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, you know, it just brings shivers down your spine. He said, the most cruel being that I've ever seen is Allah. Astaghfirullah. Why did Allah do this to me? And now I'm dying and I've got children. And these children need to be taken care of. And I'm their guardian. And once I die, what's going to happen to these children? If I did something wrong, these children, they didn't have any sin on their shoulders. They didn't deserve this. So why did Allah do this to me? You see? So that's the second kind, the second category. And even most of the Muslims will live between the first category and the third category. Now that's a problem. Once we are in a problem that we cannot solve, and it's very hard to get around it, to solve it, that's when we start saying that, you know, we didn't deserve this from, why did Allah subhanahu wa ta'ala did this to us? Allah does not send us to paradise, you know. Well, it's not like you think that Allah has sent us here and
He has given us all of the things that we need in the paradise. And if something goes wrong, then we start blaming Allah subhanahu wa ta'ala. There's a philosophy behind each and everything that goes on with us. There are certain things that we have done to ourselves to deserve this. And there are certain things when Allah subhanahu wa ta'ala puts up somebody in a test and a trial. In Dua Kuman, Amir Mu'mineen alayhi salam says, Salawat Muhammad Amir Mu'mineen alayhi salam says, Ya Allah, forgive those sins that have come upon forgive those tests and trials, forgive my sins that have caused these tests and trials upon me. Now these hardships that have come upon me. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay. When he starts from here, that Ya Allah, every single bit in this universe is covered with your blessings. And then when he comes and talks about the sins that we commit, then he differentiates between sins. He says certain sins that we commit cause certain hardships, azab from Allah subhanahu wa ta'ala. There are certain, in Bahar al-Anbar for example, it says that sometimes when you miss your salah intentionally, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara, like Rasulullah said, somebody who misses his salah intentionally has done a deed of infidelity, kufr. If you do it intentionally, you've got time, you can do it, but still you don't go ahead and you don't pray. So that for that category, in Bihar al-Anwar there's a riwayah from Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam says that sometimes when you see that you have a splitting headache and one of your veins in your head has swollen up, it is because of a sin that you did. And it is a kind of an azab that Allah subhanahu wa ta'ala has sent upon you to compensate the sin that you did. So sometimes these things come upon us because of the wrong things that we did. And in order for us to be forgiven, Allah puts, and to save us from the hellfire, to save us from the azab of the grave, qabr, to save us from those things, Allah puts us in some sort of a hardship, which is in fact an azab. There are certain hardships that are created by ourselves. For example, we don't take care of a car, right? So one day you're going to see that there's something gone wrong seriously with your car. I'm giving you an example because that's what happens in our life. There's certain things that we do ourselves and we start blaming Allah subhanahu wa ta'ala. Or our dear ones, our parents for example. Why did my father, my father was there, my mother was there, he should have stopped me from doing this. But that's something that he did himself, and he doesn't want to blame himself. So humans have this tendency of trying to put their blame on somebody else. And the third thing is that sometimes Allah subhanahu wa ta'ala puts you in tests and trials in order to test you. Allah tests you by giving you wealth, and then Allah tests you by taking away that wealth from you. Right? You see, Allah is generous. Allah says, kun fayakun, let it be, and it happens. Allah has got everything that He can give you, anything that you can imagine, He can just create in a second, even less than a second. And He's generous. Why doesn't He do that? Why doesn't He give me, for example, a Lamborghini? Maulana Sahib wants to go from one city to another and he wants to travel in a Ferrari or a Lamborghini or something like that. Yeah? That's because he knows that this Maulana should not be given this car or this person. You see? So Allah knows best what's for us. If we think that we should not have been put in this kind of a situation, we are trusting our minds, right? We are saying that our minds are perfect and I believe that this thing should not have been done. But once we believe in a Creator who is the most merciful, who does not want to hurt anybody, right?
He's the most merciful. And His judgment is that we should be facing this hardship, because at the end of the day, when this hardship is finished, when it all ends, like the saying goes, all's well that ends well. So in the day of the judgment, when we go there, there's lots of riwayat. We'll see that we face so many of those hardships, and we'll say that, Ya Allah, we are thankful to you for giving these hardships to us. And there will be others who will say that, I asked Allah not to give me these hardships. But then there's a difference. We should not ask for these hardships. I'll give you an example. Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam. Somebody walks up to Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam and he says, Yabna Rasulullah, Abu Zar al-Ghifari, one of the best companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Amir al-Mu'minin alayhi salam, and Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam, when they were little children. He says, Abu Zar al-Ghifari says that I like illness. And we asked him why. He said, because the reason is that when I'm ill and when I'm sick and when I'm suffering from sickness, I start communicating with my Creator, with Allah subhanahu wa ta'ala, and I start remembering Allah. So it's just one of the best ways to be close to Allah, to get sick when I'm in this hardship. So Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam smiles and he says that Abu Zar al-Ghifari is a very noble person and we all respect him, but I differ from his opinion. He says, now this is what Imam Hassan al-Mushtaba says. He says, who am I to say that this is good for me and that's bad for me? I, as Hassan al-Mushtaba says, that whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives me is the best for me. You see? And I'll give you another example. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to make it even clearer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the masjid of Medina, he gives a sermon and he says that whenever people are sick and ill, their sins are forgiven. So when they die, they'll see that their sins have been forgiven and they'll be happy. Now, one of his companions, one of his ashab, suddenly gets sick. And he's unable to walk, and he's in extreme pain. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked the rest of his friends, he said, what's wrong with him? Why doesn't he come to the masjid? Where is he? And people tell him that he's very sick. And he says, why? How come he's just sick? He was a healthy man. So they turn around and say, Ya Rasulullah, when he heard your sermon, he went back to his house and he said, Ya Allah, make me ill. Because I'm a sinner, I've sinned. So Ya Allah, make me sick. So and make me so sick that all of my sins are forgiven. And now he's in such extreme pain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam goes and visits that person. And he says, what have you done? And he was in such extreme pain that he could not even speak. These are the words of the riwayah. Rasulullah says, sallallahu alayhi wa sallam, says, you should not have said that. What you should have said is, Ya Allah, forgive my sins. It's very simple. Why did you ask for this illness or this azab to be, descend upon you from Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is not somebody who is somebody that you can imagine in your mind that He will forgive you only in the condition when you suffer. You see, unlike Christians who believe that suffering is one of the main ingredients of a religious person, Islam is unlike that. These sufferings that we see, these are the tests and trials, are for a reason. It could be from us, it could be from Allah subhanahu wa ta'ala, who's the best judge. At that very moment we are unable to understand why Allah has done that, but later on we will definitely understand why He did that, and we will say that yes, Allah, you are the God who has done this to me, and this is something that you have done as a favor to me. You have not punished me. You did not intend for me to suffer, but this is something that was done in my favor. So that's the second kind that I've discussed about. And the third kind are the best people. These are the people who understand. These are the people who are patient whenever there's a test or a trial, whenever something goes wrong.
They say Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to say Alhamdulillahi ala kulli hal. He used to say, I'm thankful to Allah for whatever happens. For whatever happens, right? Once you go to Karbala, for example, these hardships that I'm talking about, you go to Arbaeen walk. Today is Arbaeen. People walk from Najaf and even far away even from Iran. I've heard like people walk from 1,000 miles all the way from Iran to Najaf, to Karbala, to pay their respect to Imam Hussain alayhi salam. Now, they go there, and or for example, if you go for Hajj, and you will see that Hajj is something that's a very tough kind of ibadah, where you have to go through lots of tests and trials. You have to walk for miles and miles and miles, and you will get exhausted, you'll get tired, you'll be sleepless, there will be sleepless nights. Maybe sometimes you'll go hungry, you will not have food, and you'll be walking and walking and walking, and that's ibadah, right? So once you're going through that, you're wondering, why am I doing this? Why has Allah asked me to go through these hardships? What kind of worship is this? But once it's over, and you've come back to your home then, that's when you realize that those blessings that you got from those very moments that you were suffering and you were walking and you couldn't stand it anymore, those blessings, you'll start feeling those blessings once you've arrived in your country. But that very instant you'll say, Allahu Akbar, now I understand. And that very moment you'll decide that I'll go for Hajj next year as well. I'll go to Karbala Imam Hussain next year as well. You've got people in this city who've been traveling, who've been going every single year for the past 17 years. They've not missed one single year. Even during the times of COVID, they travel. So you've got people like that. Why do they do that? Because they have understood. They have seen the blessings of Ahlul Bayt and Muslim. They have seen the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the reason why we should not be, should not make a judgment about something that happens to us that very moment. We need to sit down, think about it, take a little bit of time. Was it my fault? Or if it's from Allah, then is this a trial? Or is this something that I did was wrong? So I need to, for example, if I've got namaz that is qaza, or Hajj, for example. By the way, for Hajj, let me tell you something. Somebody who is capable of doing Hajj, capability comes from two things. Capability, like if you've got the money to travel. Now in these days, for example, if you've got the money, not just for the airplane ticket, but also, for example, when you're going in a group, if you can afford that thing. Afford in the sense, not when people turn around and say like, I've got children and they need to get married, I need a new house, I need a new car, so I can't go for Hajj. No. If you can go for Hajj, you've got enough money to go for Hajj, it becomes wajib upon you. And also physically fit, physical fitness. If you're physically fit and you've got the wealth, it becomes wajib. And if you don't go, the riwayat says, they don't attend the funeral of a Muslim who intentionally did not go, even when Hajj had become wajib upon him. And there is another riwayat, Allahu Akbar. It says that somebody who has died as a Muslim and did not go to Hajj, even when he knew it had become wajib upon him, he has died a death of a Jew or a Christian. So you see, so if any of you have not gone for Hajj, this is the time when you should start planning, and you should go for Hajj. Salawat Muhammad wa ala आप लोग कहेंगे अंग्रेजी के अंदर जो है वो मुझे ये सख्त बातें करते रहते हैं, सबके चेहरे उतार देते हैं। अब आप लोगों को इंशाल्लाह अहले बैत के फज़ाइल से इंशाल्लाह आप लोगों को लुत्फ़ आएगा, और आप लोग ये इश्क अहले बैत जब दिल में उतरता है ना,
تو یہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. صلوات محمد اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وشفيع المذنبين جد الحسنين وأبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد ادعوا إلى سبيل ربك. صلوات یہ 3 دن کی مجالس کا سلسلہ ہے جس میں عنوان کے طور پر یہ مبارکہ کو چنا گیا ادعوا الى سبیل ربک. یہ کل بھی میں نے پڑھی تھی اور آج بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. انشاءاللہ کل بھی پڑھوں گا. وقت بہت کم ہے، انگریزی والے معاملات میں نے ذرا زیادہ ٹائم لے لیا، تو اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمات میں عرض کروں کہ کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ سبیل سے مراد اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. قرآن میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ، یعنی یہ وہی ہے. دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف اپنا رخ کر دینا، انہی سے سب کچھ لینا، انہی سے دین لینا، یعنی اللہ کا سیدھا راستہ. آیات قرآن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی تفسیر میں جانے کے لیے، اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی اہل سنت کے پاس بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور اہل تشیع کے پاس بھی ہے. وہ کیا کہ تفسیر بالرائے گناہ کبیرہ ہے، اور حتیٰ کہ کفر تک کے لیے لوگوں نے کہا ہے. تفسیر بالرائے یعنی اپنے پاس سے نتیجہ نکال لینا. اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا مطلب وہ ہے جو کہ کثرت سے کیا جاتا ہے اور یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے. اچھا، لیکن تفسیر کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث آپ کو مل گئی معصومین علیہ السلام کی طرف سے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا تھا، بھائی بات تو وہ بتائے نا جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما دیں کہ قرآن ان سے ہے اور یہ قرآن سے ہے، علی مال قرآن اور قرآن مع علی، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کا مقصد کیا تھا، نہ کہ ہم لوگ فیصلہ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ اس کی تفسیر میں آ جاتی ہے. یعنی مثلا ایک آیت مبارکہ آپ نے لی، اب اس مضمون پر جتنی بھی آیات ہیں وہ آپ نے لی تو آپ کے سامنے ایک نتیجہ آ گیا. یعنی قرآن کی آیات بھی دوسری آیات کی تفسیر میں تفسیر کرتی ہیں. صلوات محمد و ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو
اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو جب مولا کہا تو قرآن کے اندر بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی جلدی سے ان کا نام لے لیتا کہ بھئی علی آپ کے مولا ہیں، یہ 12 امام ہیں، ان کے یہ نام ہے. ایسا ہے نا، سوال تو بنتا ہے کہ بھئی یہ جو 12 امام ہیں آپ کے، ان کے نام لے لیتا خدا کہ پہلے امام یہ، آخری امام یہ ہیں، یہ 12 امام ہیں، علی مولا ہے. اللہ نے کیوں نام نہیں لیا؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اگر اللہ مولا علی علیہ السلام کا نام لے کے بتاتا قرآن میں کہ یہ مولا ہے تو اس سے لوگ مان جاتے. تو ان سے یہ سوال کریں، سوال ان کے اوپر یہی ان کا سوال کیا ہوا پلٹتا ہے کہ اللہ نے اپنی شناخت بھی کرائی، رسول اللہ کی بھی کرائی، نام لے کے کرائی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو رسول کو مانتے کیونکہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ اگر قرآن میں نام آ جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بتا دیجئے کہ ان کے نام اگر موجود ہوں یا ان کی خلافت کو جو انہوں نے قائم کی اس کے لیے اگر قرآن سے آپ کے پاس کوئی ایک آیت مبارکہ ہے تو آپ لے آئیے، یا اگر ایک کوئی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ وہ حدیث سامنے لے آئیے. اگر حدیث ہوتی یا گھڑنے کا ٹائم ہوتا تو سقیفہ نہ ہوتا. یہ سامنے کی بات ہے کیونکہ سقیفہ میں کیا کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے، جو سب سے زیادہ بڑے ہیں عمر میں. اور وہاں ان کے والد بھی موجود تھے. جب والد گرامی کو خبر دی گئی، مبارکباد دی گئی کہ جناب مبارک کو آپ کے بیٹے کو خلافت مل گئی، خلیفہ بن گئے، تو والد گرامی نے مڑ کے یہ کہا کہ کیوں بنایا بھائی، کیا خاص بات تھی اس میں؟ ابھی خاص بات کوئی ہوتی تو ان کو بھی دکھائی دے جاتی، عمر کے علاوہ کوئی بات ہوتی. تو انہوں نے کہا وہ عمر میں بہت زیادہ تھے. تو کہ اس کا باپ بھی زندہ ہے، بھائی مجھے بنا لیتے خلیفہ. صلاۃ بھیجے محمد لیکن اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں، اتنی زیادہ قرآن کی آیات کی موجودگی کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اسے یہ آیت مبارکہ سامنے آ گئی تو ہمارے پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی نام کیوں نہیں آئے، نام کیوں نہیں آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ایسی کتاب ہے جس میں بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے شان نزول کی وہ خود دعوت دیتا ہے قرآن، اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں اکیلی کتاب کافی نہیں ہوں، حسبنا کتاب اللہ کہنے والے غلط ہیں. تمہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستیاں چاہیے جو ان کی تفسیر میں تمہیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور خود قرآن کے اندر آیات موجود ہیں جو اس کی تفسیر میں تمہیں مزید وضاحت سامنے ہو جائے گی. یہ آیت مبارکہ آئی، آیت تطہیر اہل بیت کے نام. تو کہا کہ جناب اہل بیت کے نام کدھر ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب ادھر رک گئے، آگے کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہو گئی تھی. وَأَزْوَاجُنَا وَأَزْوَاجُكُمْ بھی کہہ دیتا، وَأَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُكُمْ بھی کہہ دیتا، پھر کہتا ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. توجہ بھائی، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کے اندر ان کے نام کیوں نہیں آئے، تو اللہ نے تو واضح کر دیا کہ اہل بیت کون ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا تھا صحیح مسلم میں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت علی و فاطمہ والحسن والحسین؟ اس طرح کی دوسری آیات آپ لے لیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم. آج اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا. یہ آج میں سب کچھ ہے. یہ جو خدا کہہ رہے ہیں یہ خود دعوت دے رہا ہے. یہ بات، یہ لفظ دعوت دے رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین کہ جس میں شریعت مکمل ہو چکی تھی، احکامات عبادات آ چکے تھے، نماز آ چکی ہے، روزے کے احکامات آ چکے ہیں، حج کے احکامات آ چکے ہیں،
یہ حجۃ الوداع کی موقع کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، مکی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں، حجۃ الوداع ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر الیوم نہ ہوتا اور خدا یہ فرماتا کہ میں نے دین مکمل کر دیا تو بات ان کی درست رہتی، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ دین میں نے مکمل کر دیا، خدا نے یہ فرمایا آج میں نے دین مکمل کیا ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی آج تو ہوگا، جس کو آج پتہ چل گیا تو اس کو اپنا مولا کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ صلوات بھیجئے محمد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پھر نعمتیں بھی ساری تمام کر دی تمہارے اوپر۔ یعنی معلوم ہوا کہ آج جو دین مکمل ہو رہا ہے اور آج ہی وہ نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں راضی ہوا ہوں اللہ کہ تم اسلام کو اپنے دین کے طور پر چنو۔ یعنی اس سے پہلے جو اسلام تھا، مطلب تو یہ ہوا نا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں راضی ہوا ہوں، آج میں نے تمہیں نعمتیں دے دی، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا، آج کے اسلام سے، پچھلے اسلام سے نہیں۔ پچھلا جو اسلام تھا اس میں کیا تھا؟ اس میں اعلان ولایت نہیں ہوئی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج اعلان ولایت ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا مولا، رسول تمہارے مولا۔ دوسری آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ مائدہ کی ہے، 55 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تمہارا مولا، رسول تمہارے مولا، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ بھائی میں نے آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، بھائی جتنی بھی شریعتیں، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں تمام مسلمانوں کی، ان میں ذرا کوئی ایسی نماز مجھے دکھا دیجئے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتا دیجئے۔ بھائی وہ یہ ہوگا کہ انگوٹھی بھی جائے گی اور نماز بھی جائے گی۔ جواب یہی ملے گا کہ اگر میں رکوع میں جا کر کسی کو اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہوں تو کیا ہوگا؟ نماز بچے گی؟ ٹوٹ جائے گی نا نماز، نماز بھی جائے گی، اور ٹوٹے نہ بھی تو نماز تو آپ کی گئی اور انگوٹھی بھی گئی، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کون سی خاص نماز ہے جو کسی فقہ کی کتابوں سے نہیں ملتا طریقہ؟ یہ ایسی نماز ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والے کے شان نزول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ اس حالت میں، اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ان کے لیے آیت مبارکہ ہے جو کہ مومنین تھے، اللہ تمہارا مولا، رسول تمہارے مولا اور مومن تمہارے مولا، تو بھائی کون سے مومنین ہیں؟ ٹھیک ہے، مومنین نماز بھی پڑھتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہے، کون سا مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے؟ صلوات بھیجئے محمد والا، اللہم صلی علی محمد والا۔ آج 20 سفر بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا اربعین کا وہ دن کہ جو بذات خود آج ماڈرن ٹائمز کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم یہ جو تمام تر آیات بھی جو پڑھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اہل بیت کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کو ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کربلا آ کے ذرا اربعین کے دن آ کے صرف دیکھ لو کہ جو اس راہ پر چل رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی اب مجھے نہیں پتا 8 بلین کے 9 بلین کو کہتے ہیں کہ آبادی ہو چکی ہے یا 7.5 بلین ہے، بہرحال اربوں کی جگہ آبادی، اس میں سب سے زیادہ ہندو ہے میرے خیال میں تعداد میں
کہ جو کہ 1.5 بلین ان کی آبادی ہے. دنیا کا ورلڈ ریکارڈ کدھر قائم ہو رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع آج گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے. کدھر ہے؟ کربلا میں ہے. اچھا ہندوؤں نمبر 2 پہ آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ کہ جو سب سے بڑا دنیا کا اجتماع ہے. 1.5 ارب ہندو ہونے کے باوجود 70-80 لاکھ سے زیادہ ان کا یہ اجتماع نہیں ہوتا. کربلا میں آئیے، کتنے ہیں شیعہ؟ کتنے کروڑ ہیں شیعہ؟ خود آپ ذرا کبھی دیکھ لیجئے گا نیٹ کے اوپر سرچ کر کے. ایران کی پوری آبادی لے لیجئے، عراق کا 60% لے لیجئے، یہ وہ دیکھ لیجئے کتنے ہیں شیعہ. پورے عراق کی آبادی تقریباً 4 یا 5 کروڑ ہے. 4-5 کروڑ کی آبادی والے ملک میں کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ اجتماع ہوتا ہے. 1000 سختیاں طے کر کے وہ جاتے ہیں اور ہر سال جاتے ہیں. یہ عشق کا سفر طے کرنے کے لیے کیا ملتا ہے ان کو؟ آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے کہ آپ لوگ اپنی نیندیں چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، بچوں کو بھی لا کے یہاں لا کے بٹھائیں اور یہ مجلس سنیں؟ یہ عشق امام حسین علیہ السلام، یہ عشق اہل بیت علیہ السلام ہے. جو اپنی راہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ ایسا اہل بیت کا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں پیسہ خرچ کر کے بھی یہ کروں گا. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں، ٹائم اب کم ہو گیا، بس اسی سے جملے سے میں کہہ کے آگے نکل جاتا ہوں کہ لوگ اپنے ہاتھ کٹوا کے، ٹانگیں کٹوا کے مولا کی زیارت کرتے تھے کیونکہ شرط یہ تھی کہ ہاتھ کٹواؤ تو زیارت کرو. یہ ہے شیعہ. صلوات بھیجے محمد والے. اس روز اربعین کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں. سب سے زیادہ ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام کا پورے سال میں سب سے زیادہ روز اربعین ہے. روز اربعین روایات میں آیا کہ تمام ملائکہ بلا تفریق سب کے سب کربلا میں ہوتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کربلا میں ہوتی ہیں. تمام معصومین علیہ السلام کربلا میں ہوتے ہیں. آپ کے وقت کے امام زمان علیہ السلام بھی کربلا میں ہوتے ہیں اربعین کے دن. آخر کیا راز ہے اس اربعین میں کہ سب سے زیادہ ثواب بھی زیارت کا آج، وہ زیارت اربعین بھی آج جو پڑھی جاتی ہے آج کے اعمال میں. یہ کیا خاص بات ہے اس روز اربعین میں جو تاریخ سے ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہی اربعین کا دن تھا جب اسیران کربلا کو آزاد کرنا یزید ملعون لعین کی مجبوری بن گئی اور اس کے دربار میں لوگ جو اس کے اپنے حامی تھے کہ جن کے سروں پر وہ حکومت کرتا تھا، وہ سب اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے کہ یزید تو نے کیا کر دیا؟ تو نے نواز رسول کو قتل کر دیا، تو نے رسول زادیوں کو اسیر کر دیا. اب اس پہ جو یہ پریشر بنا مجبوراً اس کو رہائی دینی پڑی. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کو رہائی دی جا رہی ہو تو شرائط وہ رکھے کہ اگر مجھے رہا کرو گے تو میری یہ شرائط ہے. اس سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی جیت کا اعلان نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیت گئے اور یزید ہار گیا. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید بیعت چاہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں دی. یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے دین کو زندہ کر دیا. ہار گیا یزید، جیت گئے حسین. اور یہ وہ جو دن آیا کہ جب انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے آ کے کہ اس بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اسیران کربلا کو رہائی دی جائے، تو شرائط جو رکھی گئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 3-4 شرائط تھی. فرمایا پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ جو تبرکات ہم سے لوٹے گئے تھے وہ تبرکات ہمیں لوٹائے جائیں. دوسری شرط کہ جو سرحائے مبارک ہمارے سے لے کے گئے تھے
سر جو کاٹ کے تم لوگ کربلا سے لے کے گئے تھے وہ سرائے مبارک ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری شرط فرمایا، تیسری شرط یہ کہ ادھر ہی شہر شام میں جہاں سکینہ کی قبر ہے پاس ہی ہمیں کوئی مکان کوئی جگہ دی جائے جہاں پر ہم 3 دن تک بیٹھ کر مجلس برپا کریں گے اور گریہ گزاری کریں گے۔ یہ 3 دن کا یہ بات، اور آخری شرط یہ رکھی گئی کہ ہمیں جب لے کے جایا جائے مدینہ تو کربلا سے گزار کے لے کے جایا جائے۔ یہ شرائط رکھی گئی۔ اب جب تبرکات واپس آنے شروع ہوئے نا، بہت مختصر سے آپ کے سامنے میں مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ لوگوں کی زحمت ہے تمام۔ جب یہ تبرکات آئے تو سب سے پہلے ایک چادر آئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میری ماں کی چادر ہے۔ معلوم ہو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زینب کبریٰ کے سر سے جو چادر چھینی گئی تھی نا وہ زینب کبریٰ کی نہیں، فاطمہ الزہرا کی چادر تھی۔ کہا یہ چادر مجھے دے دو، چادر لے لی بی بی نے۔ پھر دوسرا ایک انگوٹھی آئی، امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے، کہا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ بیویوں نے پوچھا، کہا کہ بیٹا یہ کون سی انگوٹھی ہے؟ پھر مولا سجاد نے آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا؟ کہا جب بابا کو شہید کر کے سب لوگ چلے گئے تھے نا تو ان کا کرتا کٹ لوٹ لیا تھا۔ کہا ایک ملعون آگے بڑھا تھا اور اس نے چاہا کہ مولا حسین کے بابا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لے، لیکن بابا کے ہاتھوں پر اتنے زخم تھے نا، ورم کی وجہ سے انگلی پر ورم تھی، جتنی کوشش اس نے کی انگشتری کو جدا نہ کر سکا۔ پھر اس لعین نے خنجر نکالا، بابا کی انگوٹھی لینے کے لیے اس نے خنجر چلایا، کہا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے مجھے دے دو۔ اب سرائے مبارک کی باری آئی، سرائے مبارک آنے شروع ہوئے نا، ایک ننھا سا سر آیا، یہ علی اصغر کا سر تھا۔ بی بی رباب آگے بڑھی، کہا یہ میرے بچے علی اصغر کا سر ہے، یہ مجھے دے دو۔ کہا علی اصغر تیرا سر تو آ گیا، تو کربلا میں رہ گیا، یہ سر میری گود میں آ گیا، یہ سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ اب تیسرا سر آیا، ایسے میں ایک بی بی ام لیلہ آگے بڑھی، کہا یہ میرے علی اکبر کا سر ہے، ارے میرے بچے کے سینے میں بچی نہیں تھی، یہ میرے جوان کڑیل جوان علی اکبر کا جس کو میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، یہ میرے علی اکبر کا سر ہے، مجھے میرے گود میں دے دو۔ ارے دامن پھیلایا، علی اکبر کا سر لیا۔ ایسے میں ایک سر مبارک آیا جو کسی گٹھڑی میں تھا، اس گٹھڑی کو کھولا گیا، بی بی آگے بڑھی اور کہا کہ میرے بیٹے قاسم شہزادے کا سر ہے۔ ایک دوسری گٹھڑی لائی گئی، اس گٹھڑی میں سے سر نکالا گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، کہا یہ میرے بھائی ابوالفضل عباس کا سر ہے، نہر فرات کے کنارے اس کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، یہ میرے بھائی کا سر ہے۔ دامن پھیلایا اور بھائی کا سر لیا۔ ایسے میں 2 ننھے سر آئے تھے، ارے وہ اور محمد کے سر تھے، بی بی نے نہیں لیا، بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلا جاتا ہوں، بی بی فضہ نے لے لیے تھے نا، یہ میری شہزادی کے شہزادوں کے سر ہے، بی بی نے لینے سے انکار کر دیا تھا، بس یہ فرمایا تھا جو راہ خدا میں ہم دے دے وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ ارے یہ چلانا جب قافلہ، جب یہاں سے چلنے لگا قافلہ تو دیکھا بی بی رباب نہیں ہے، چاروں طرف دیکھا گیا، دیکھا بی بی رباب نہیں ہے۔ بی بی زینب تھوڑی سی پریشان ہونے لگی نا تو مولا سجاد سے کہا بھتیجے بیٹا سجاد ذرا دیکھنا تمہاری اماں دکھائی نہیں دے رہی رباب۔ کہا کہ پھپھی اماں آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ وہ سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا، بی بی نے دونوں باہیں ڈال کے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ لٹایا ہوا ہے اور یہ جملہ بار بار کہے جا رہی ہے، میرا اصغر کربلا میں مارا گیا، میرے سرتاج حسین کربلا میں مارے گئے، سکینہ تم ادھر اکیلی رہ گئی۔ ارے میں نہیں چاہتی کہ میں مدینہ واپس جاؤں، ارے میرا مدینے میں رہا ہی کیا، اے کاش میں سکینہ تیرے پاس اسی قبر میں چلی جاتی۔
گی، کاش میں ادھر سے نہ آ جاؤں۔ بی بی زینب نے بازو پکڑا، کہا بی بی ادھر رہ نہیں سکتی ہیں۔ مولا سجاد نے کہا اماں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، چلیے مدینے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ چلا قافلہ، روایات میں آیا یہ قافلہ جب پہنچا نا، تو جب پہنچا ہے نا کربلا، تو اربعین کا دن تھا۔ آپ کو معلوم ہے اربعین کا پہلے زائر کا کیا نام ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ وہ وفادار رسول اللہ کے صحابی تھے جو نابینا ہو چکے تھے۔ جب کربلا پہنچے نا، غلام ساتھ تھا، ضعیف العمر بھی تھے، دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ غلام سے کہا مجھے میرے مولا حسین کی قبر پہ لے جاؤ اور پھر مجھ سے دور ہٹ جانا۔ ارے غلام نے کہا میرے آقا، ارے قبروں کے اوپر تو کوئی کتبہ بھی نہیں لکھا، اگر کوئی نام لکھا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ مولا حسین کی قبر ہے۔ پھر عجیب جملہ کہا انہوں نے بس مجھے قبروں کے درمیان میں چھوڑ دینا، مجھے خود پتا چل جائے گا کہ میرے مولا حسین کی قبر کون سی ہے۔ اور پھر ایسے ہی کیا غلام نے۔ جب قبروں کے درمیان میں گئے نا، اچانک انہوں نے اپنے آپ کو ایک قبر پہ گرا دیا، روتے جاتے ہیں، ماتھا پیٹتے جاتے ہیں، واہ حسینہ السلام علیکہ یا سار اللہ یا ابا عبداللہ، چیختے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ غش کھا گئے۔ غلام نے آگے بڑھ کے پانی چہرے پہ ڈالا، جب ہوش میں آئے تو اپنے مولا اور آقا سے پوچھا، کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے مولا اور آقا مولا حسین کی قبر ہے؟ کہا میں عاشق حسین ہوں، میں اپنے مولا حسین کی خوشبو سے آشنا ہوں، اسی قبر سے میرے مولا کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی یہ ہوش میں آئے ہی تھے کہ دور سے کچھ شور شرابے کی آواز آئی۔ ایسے میں غلام نے بڑھ کے کہا کہ کوئی قافلہ ہے جو دیکھ رہا ہوں شام کی جانب سے کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ ارے جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک جملہ کہا ہے غلام بس تو مجھے یہ بتانا کہ اس قافلے کے آگے اگر میرا مولا سجاد ہوئے نا تو میں تجھے اسی خوشی میں آزاد کر دوں گا، بتا تو صحیح یہ میرے مولا سجاد ہے۔ کہا کہ میں تو پہچانتا نہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ کوئی حولیہ بتا دیں جس سے میں پہچان لوں۔ کہا وہ کڑیل جوان ہے، بلند قد قامت کے ہیں، بھرا ہوا سینہ ہے، بھرا میں کندھے ہیں۔ کہا میں تو ایک قیدی دیکھ رہا ہوں، لاغر بھی ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے۔ کہا ان سے جا کے پوچھو کون ہے یہ؟ غلام نزدیک آیا، آ کے خبر دی کہ یہی آپ کے مولا سجاد ہے۔ مولا سجاد کی جو ہی نگاہ پڑی نا، ابھی تک کسی نے مولا سجاد کو پرسہ نہیں دیا تھا۔ جس کے گھر سے ایک لاشا بھی اٹھے نا، اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کسی کے گلے لگوں، کسی کے گلے لگ کے پرسہ دوں، اور کسی نے مولا سجاد کو بھی تک پرسہ نہیں دیا تھا۔ مولا تیز رفتار دوڑتے ہوئے ارے صحابی رسول کے ساتھ گلے لگ گئے، رونا شروع کیا اور کہنا شروع کیا جابر سنیں گے میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، ارے ان کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا، میرے چچا عباس کے شان قلم ہوئے ہیں، ارے میرے ننھے علی اصغر کے سینگ کے کان سے کان تک ذبح کر دیا گیا، ہماری بیویوں کی چادریں چھین لی گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي انقلب منقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ یا اللہ یہ حاضرین محفل بارگاہ امام حسین میں بارگاہ حسینی میں خدا مولا حسین کا واسطہ ان کی جو حاجات ہیں بحق مولا حسین علیہ السلام، بحق اسیران کربلا، شہداء کربلا کی جو حاجات ہیں خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں واجبات پہ عمل کرنے کے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بانی نے
مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، تمام حاضرین کے اور تمام مومنین و مومنات کہ جو بھی مرحومین ہیں خدا ان سب کی مغفرت فرما، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرمند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اول وقت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، مقامات مقدسہ علماء حق مراجعین عظام کی حفاظت فرما، عزاداروں عزاداریوں کی ماتمیوں کی حفاظت فرما، یہ بل جو ناسور جو شروع ہوا ہے خدایا ان کے جو اہداف ہیں دشمنان اہل بیت کے ان کو ناکام بنا، اس بل کو ناکام بنا خدا، دشمنان اہل بیت جو لائق ہدایت نہیں ہے ان کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت جو دنیا میں ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرما، امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، امام زمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شامل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، 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 تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی بہن کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اس دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپا اس داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی نراس گو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتا
टुकड़े बदन बदन में भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन कासिम की लाश लाए थे दामन में शाहरी सहर से बेनाज थी ना शाह की जबी एक शाह भी रह न पाती न जिसकी दुल्हन दुल्हन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन बर्छी कले जाए अली अकबर में जब लगी बाबा को दी सदा कभी आवाज मुझको दी कहता था सीना था के अम्मा चुभन चुभन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले यहाँ से चलो चले करबला वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा सितम जो हुए बताना उन्हें दिखाना उन्हें कुर्ता जला चचा जान को दिखाना जरा रिदा को भरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बताना सभी शक्तियाँ मिली किसको दे तुझे गुड़कियाँ हमारी दालटी किस तरह चीनी किस तरह तेरी बालियाँ बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी कृष्णगी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बदर से मिलो तो दिल जोई हो बताना उन्हें बहुत रोई हो कसम लो गए तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो लहद बाप की मेरे जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले लहद जब मिले तुझे भाई की तो कहना उसे मेरी लाडली
رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میری بے زبان اٹھو گھر چلے، شبیہ نبی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایوہ المدفون بعرض توس، سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسی رضا، غازی بالقدر والقضاء، جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی مخرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنوا أرضك تهوى وتمتعوا فيها تبيلا۔ نعرے حیدری ہاں نہیں میں سمجھ گیا تھا۔